اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم. ہمارے دروس نبوت کی بحث میں چل رہے ہیں اور ہم نے بعض چیزوں کو قدر ممکن گزشتہ دروس میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، اور ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے. اگر انبیاء معصوم نہ ہوں تو کیا خرابی لازم آئے گی. یہ سب ہم نے اس سلسلے میں اب تک گفتگو کی ہے. آج کا ہمارا درس ہے کہ عصمت کا مقام کیسے باعث فضیلت ہو سکتا ہے. یعنی عصمت کا مقام باعث فضیلت ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. مثلا کہہ رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ جو کہ عصمت کے مفہوم اور گناہوں سے بچانے والے عوامل سے آگاہ نہیں ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر خدا کسی کو گناہ سے روک دے اور اس میں ہر قسم کے گناہ کے عوامل ختم کر دے تو یہ چیز اس شخص کے لیے باعث فضیلت نہیں ہے. یعنی اگر اللہ کسی کے یہاں سے گناہ کے عوامل مثلا جو ہے وہ ختم کر دے، عوامل ہو ہی نہ، عوامل اسباب، یعنی عوامل یعنی اسباب، یعنی کسی انسان کے یہاں گناہ کے اسباب ہی نہ ہو، اللہ ان کے یہاں سے وہ اسباب ختم کر دے، تو پھر اس میں کیا فضیلت ہے؟ اس گناہ نہ کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اگر اس کے یہاں وہ اسباب ہی نہیں ہے، اگر اس کے یہاں خواہشات ہی نہیں ہے، اس کو دنیا چاہیے ہی نہیں ہے مثلا، یا مثلا اس سے کوئی اس طرح کا حاجت نہیں ہے جس سے وہ گناہ کر سکے، تو پھر یہ کیا فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے. یعنی یہ اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں. کہہ رہا ہے یہ ایک اجباری عصمت ہے اور زبردستی کی عصمت کو کسی بھی قسم کی فضیلت شمار نہیں کیا جا سکتا. یعنی جب اس کے یہاں عوامل ہی نہیں ہے، وہ اسباب ہی نہیں ہے کہ گناہ کر سکے، تو پھر جو ہے وہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ گناہ کرنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. لہٰذا زبردستی کیا، زبردستی کوئی بھی چیز ہو اس میں جو ہے کوئی فضیلت نہیں ہوتی. لیکن جو توضیحات ہم ذکر کر چکے ہیں ان سے اس اعتراض کا جواب واضح ہو جاتا ہے. یعنی وہ جواب ان کا ہو چکا، جو گزشتہ درس میں ہم نے جواب دیا تھا کہ کوئی ڈاکٹر مثلا مثال کے طور پر کہ کوئی ڈاکٹر ہے اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ گندے پانی میں، نالی کے پانی میں جراثیم بھرے ہوئے ہیں، یہ جراثیم سے مملوء ہے، ہاں، تو وہ اصلاً اس پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. پینا تو بہت بڑی بات ہے. تو اسے کوئی روک رہا ہے، اسے کوئی مار رہا ہے، کوئی زبردستی کر رہا ہے کہ اس پانی کو نہ پیو، بلکہ وہ خود نہیں پی رہا. کیوں؟ کیونکہ اسے اس کے پینے کے نتیجے کا علم ہے کہ اگر میں نے اس پانی کو پیا تو نتیجہ کیا ہوگا، اسے پتا ہے. تو لہذا آپ کے اس سوال کا جواب جناب معترض، جو آپ نے یہ اعتراض کیا ہے، اس کا جواب تو ہم دے چکے، ہو چکا. کس نے زبردستی کسی کو ساتھ کیا ہے؟ کس نے ہاتھ پکڑا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں؟ کسی نے بھی نہیں پکڑا. معصوم کا مطلب ہے وہ خود نہیں کرتا، کیونکہ اسے علم ہے اس بات کا، یقین ہے اس بات کا کہ اگر میں نے اس گناہ کو انجام دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. وہ عرفان کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں معصومین علیہ السلام، نبی، ائمہ، یہ سب معرفت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، غوطہ زن ہوتے ہیں. وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے تم نے یہ گناہ اگر کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یعنی وہ یہ نہیں کہ اسے کوئی روک رہا ہے زبردستی، ان کے عوامل پائے جاتے، وہ بھی انسان ہے، لیکن کیونکہ انہیں نتیجے کا پتہ ہے، ان کی عرفان ہے، معرفت ہے، وہ اللہ کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، سمجھتے، جانتے ہیں. لہذا اللہ کی معرفت جب ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے روکتی ہے. اللہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، اللہ کسی کو راستے سے نہیں ہٹا دیتا، بلکہ جو معرفت ہے پروردگار کی، وہ گناہوں سے روک رہی ہے معصومین علیہ السلام کو.
وہ روکتی ہے، اللہ کی معرفت جو ہے وہ روک رہی ہے معصوم علیہ السلام کو. معصوم علیہ السلام کی، انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کی معرفت پروردگار ہے. تو آپ کے اس اعتراض کا جواب گویا ہم کل دے چکے ہیں. لہذا آپ کی جو سوچ ہے وہ ٹیڑھی ہے، صحیح نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. عصمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجبور ہے وہ گناہ نہ کرنے پر، نہ آزاد ہیں، وہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے کیونکہ معرفت ان کے آڑے آ رہی ہے، وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، ان کے اللہ کی معرفت پائی جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو توضیحات ہم ذکر کر چکے ہیں ان سے اس اعتراض کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت میں کسی بھی قسم کا اجباری یعنی زبردستی، اجبار یعنی زبردستی، جبر، اجباری پہلو نہیں پایا جاتا، بلکہ ان کا انتہائی قوی ایمان، کامل یقین، یعنی ایمان کامل، یقین کامل، آگاہی و آشنائی اور فوق العادہ علم اس بات کا موجب بنا ہے. موجب بنا ہے سبب بنا ہے، موجب یعنی سبب، موجب بنا ہے کہ عصمت کی ایک عظیم فضیلت انہیں حاصل ہوئی ہے. یعنی ان کے ساتھ کوئی زبردستی اللہ نہیں کر رہا ہے کہ ہاتھ پکڑ لیا ان کا یہ غیر انہیں روک دیا نا، یا ان کے دماغ کو روک دیا، نہیں 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 نہیں، یا مثلا ان کو ان کی وہ صلاحیت نہیں جس سے وہ گناہ کر سکے، نہیں، وہ کر سکتے ہیں گناہ، مجبور نہیں ہے وہ عصمت میں، لیکن ان کو معرفت پروردگار روکے ہوئے ہیں. ان کو اللہ کا عرفان، اس کی معرفت، ان کو اللہ کو پہچاننا، یہ چیز روک رہی ہے، یہ چیز سبب بن رہی ہے ان کی عصمت عظمیٰ کی، کہ وہ اللہ کی قدر جانتے اور پہچانتے ہیں، اللہ کی معرفت میں ایسے متصل ہے کہ وہ معرفت ان کو گناہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتی، وہ مجبور نہیں ہے. اگر باہوش اور آگاہ طبیب بیماری کے تمام معاملے سے شدت کے ساتھ پرہیز کرے تو کیا یہ اس کے مجبور ہونے کی دلیل ہے؟ ایک انسان کو پتا ہے کہ میں فلاں چیز کا مریض ہوں اور وہ جانتا ہے کہ اس میں کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں مجھے کھانا پینا یا استعمال کرنا، تو اگر وہ ان کے استعمال سے بچتا ہے، اگر وہ ان کے کھانے سے بچتا ہے، ان چیزوں کے پینے سے بچتا ہے، تو کیا وہ مجبور ہے؟ کیا اس کا کوئی ہاتھ روک رہا ہے؟ کیا اس کے یہاں عوامل ختم ہو گئے کہ جس سے وہ اس چیز کو کھا سکے یا پی سکے یا استعمال کر سکے؟ نہیں، بلکہ اس کو اس چیز کے کھانے کے برے نتائج کا پتہ ہے، اسے اس کھانے کے پینے کے استعمال کی چیز کے برے نتیجوں کا پتہ ہے، اس پر اثر ہونے والی چیزوں کا پتہ ہے کہ اس پر کیسا اثر ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا. اس لیے یہ سمجھدار طبیب، بیمار طبیب اپنی بیماری میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں کھاتا، استعمال نہیں کرتا، نہیں پیتا جو چیز اس کے لیے اس مرض میں مشکل کا باعث بنے یا سبب بنے یا اس مشکل کو بڑھا دے، کیا نتیجے میں اس کی موت واقع ہو جائے، جو بھی آپ جیسا بھی موقع ہو. کہنے اگر کوئی صحت کے اصولوں کا اس حد تک خیال رکھے تو کیا یہ اس کی فضیلت شمار نہیں ہوگی؟ اگر کوئی انسان اپنی صحت کا اس حد تک خیال رکھتا ہے تو کیا یہ فضیلت نہیں ہے؟ اس کی فضیلت ہے، کیوں نہیں فضیلت ہے؟ کہنے اگر ایک قانون فہم شخص کسی جنایت کے عدالت میں ہولناک نتائج کو جانتے ہوئے اس سے سختی سے پرہیز کرتا ہے تو کیا یہ اس کی فضیلت شمار نہیں ہوگی؟ یعنی ایک انسان یہ جانتا ہے، قانون فہم ہے، وہ قانون شناس ہے، یہ جانتا ہے اگر میں نے اپنے وطن میں، اس دیش میں یہ جرم انجام دیا تو یہاں اس کی سزا یہ ہے، یہ دھارا لگے گی اور پھر اس کی سزا یہ ملے گی، مثلا جو ہے کرنے کے بعد، عمل انجام دینے کے بعد. تو کیا وہ انجام دیتا ہے؟ کیوں نہیں دیتا؟ کسی نے ہاتھ پکڑا اس کا؟ نہیں، ہاتھ نہیں پکڑا ہے، پیر نہیں باندھ دیا اس کے کسی نے. اسے قانون کے اس کے توڑنے کے نتیجے کا پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کام کا ارتکاب کیا، اس کام کو انجام دیا تو میری سزا یہ ہوگی، وہ جانتا ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون فہم شخص کسی جنایت کی عدالت میں ہولناک نتائج کو جانتے ہوئے اس سے سختی سے پرہیز کرتا ہے تو کیا یہ اس کی فضیلت شمار نہیں ہوگی؟ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا صرف اس کے اختیار میں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک بہت بڑی عظمت بھی ہے. انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا نہ صرف ان کے اختیار میں ہے بلکہ ان کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے، یہ عظمت بھی ہے یہ کہ وہ معصوم ہے. تو لہذا انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے، اللہ کے چنندہ، اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہیں، اگر وہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، وہ معصوم ہیں تو یہ ان کی فضیلت ہے. واقعہ
کیونکہ ان کو کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا ہے کہ وہ گناہ نہ کریں. ان کے یہاں سے گناہ کے عوامل ختم نہیں ہو گئے ہیں، اسباب ختم نہیں ہو گئے ہیں. ایسا نہیں دنیا سے انہیں محبت بالکل نہیں ہے، نہیں. اگر نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ انہیں اللہ کی معرفت ہے. وہ دنیا کو سے آخرت کو کمانا چاہتے ہیں، آخرت کو لینا چاہتے ہیں، دنیا میں کام کر کے آخرت اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اتنی محبت وہ دنیا سے رکھتے ہیں بس. کیوں؟ چونکہ انہیں اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی عرفان اور معرفت میں وہ ہوتا زن ہے. لہٰذا انہیں معلوم ہے کس برائی کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے. ظاہر ان کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا، ظاہر ان کے پیروں کو کوئی نہیں روکتا گناہ کی طرف جانے کے لیے، لیکن انہوں نے معرفت ہے کہ معرفت ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. لہٰذا معرفت اللہ عز و جل کی معرفت کا ہونا خود ایک باعث فضیلت ہے، خود ایک بڑی چیز ہے، خود ایک عظیم باعث عظمت ہے، ایک عظیم چیز ہے کہ کسی شخص کے یہاں، کسی ذات کے یہاں اللہ عز و جل کی معرفت پیدا ہو جائے. لہذا معرفت ہے جو ان کو گناہوں سے روکتی ہے، جو ان کی عصمت کا سبب بن رہی ہے، نہ کہ ان کے یہاں گناہوں کے عوامل ختم ہو گئے ہیں یا گناہوں کے عوامل اللہ نے ختم کر دی ہیں، نہیں، بلکہ ان کی معرفت ان کو گناہوں سے روکتی ہے. نکتفی علی هذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. الحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ. خدا حافظ.